سلوات بھیجے محمد والے۔ یہ عزت و دولت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، یہ عزت و دولت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا، میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، شبیر کے دشمن کو کوئی راہ نہ دے گا، میدان میں عباس تیرا حلقہ ہیبت، شبیر کے دشمن کو کوئی راہ نہ دے گا، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابا القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ صلوات۔ برادران ملت اور عزیزان گرامی، خالق کائنات و معبود حقیقی کے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، جس نے شمس و قمر کی قندیلیں، بہتے ہوئے دریاؤں، ہواؤں، فضاؤں کو پیدا کیا، وہ معبود حقیقی اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے،
اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان میں جو صاحبان امر قرار دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو ان تین اطاعت کا حکم اللہ نے صاحبان ایمان کو دیا ہے کہ میری اور میرے رسول اور ان کی اطاعت کرو جو اولی الامر قرار دیے گئے۔ تو اللہ کا کام یہ تھا کہ وہ قانون بنائے، رسول اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے اس کو پہنچائیں، پھیلائیں، اور اولی الامر کا کام یہ ہے کہ وہ قانون جو اللہ نے بنایا اور رسول اللہ کے ذریعے بھیجا ہے اس کی حفاظت کریں۔ یہ 40 سال رسول اللہ کیوں خاموش رہے؟ یہ رسول کی جو خاموشی کی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول 63 سال رسول رہے اور 40 سال آپ نے پیغام الہی پہنچایا نہیں ہے، خاموش رہے۔ جبکہ لاقانونیت پھیلی ہوئی تھی، لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیے دے رہے تھے، درندگی عام ہو گئی تھی، بھائی بھائی کا دشمن تھا، زندگی تلخ ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ اسلام کے خلاف ہونے کے باوجود نبی نے اعلان قانون الہی نہیں کیا۔ تو کیوں نہیں کیا جبکہ لاقانونیت پھیلی ہوئی تھی؟ مگر نبی نے اس لیے قانون دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا کہ ہم قانون تو پیش کر دیں، محافظ تو کوئی نہیں۔ اگر اس قانون کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے تو یہ قانون حیات نہ پا سکے گا، کچھ دن میں یہ قانون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے 40 سال پیغمبر نے انتظار صرف اور صرف کیا ہے تو محافظ کا کیا۔ 40 سال کے بعد پیغمبر خدا ختمی مرتبہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ یہ تاریخ کے مسلمات ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں واقعہ ہوا، حضرت رسول خدا نے حضرت علی کو اس دعوت کا انتظام کیا اور مولا علی نے 40 لوگوں کو جمع کیا اور دعوت کا انتظام کیا۔ انتظام علی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اس دعوت میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میری اس امر میں نصرت کرے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ان 40 لوگوں کو پہلے پیغمبر نے کھلایا اور کھلانے کے بعد پیغمبر نے بیان کیا، اپنا پیغام سنایا کہ کون ہے جو میری اس امر میں مدد کرے گا، مونس ہوگا، ناصر ہوگا۔ سب خاموش رہے، یہ تاریخی حقائق ہیں کہ سب خاموش رہے، سر جھکائے بیٹھے رہے الا علی کے۔ جناب امیر نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے دوسرے دن دعوت کی اور پھر دعوت میں آپ نے سب کو کھلایا اور پھر پیغام سنایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اس امر میں۔ وہ امر کیا ہے؟ دین الہی ہے۔ کون ہے جو اس قوانین الہی کی حفاظت کے لیے میری مدد کرے گا؟ 3 دن تک کے پیغمبر خدا ختمی مرتبہ کہتے رہے اور کوئی مونس و مددگار نہ تھا۔ گبن لکھتا ہے کہ ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، آنکھیں پھوڑ دوں گا، شکم چاک کر دوں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و اب اس ذی العشیرہ میں صرف خاکہ پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ اس دعوت ذی العشیرہ میں پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ تو علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ کھڑے ہو کے پیغمبر خدا ختمی مرتبت کے سامنے حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو 2 کلمے ہی تو ہیں، اور ذی العشیرہ میں 2 کلمے ہیں۔
کلمے ہیں اور نصرت ہے، یہی تو ہے۔ علی نے کہا کون، رسول نے کہا کون ہے جو نصرت کرے گا؟ علی نے کھڑے ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ۔ آج جو یہ مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کس کا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ کہا آپ تو علی علی کرتے ہیں، اما علی کا کلمہ ذیل شیرہ میں کیا تھا؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ۔ سارے مسلمان علی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب رسول نے کیا کلمہ پڑھا؟ جب علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، فوراً رسول نے کھڑے ہو کے کہا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل۔ دو کلمے ہی تو ہیں، ایک رسول نے علی سے کیا، ایک علی نے رسول سے کیا۔ رسول نے کیا کہا؟ جو میری نصرت کرے گا میرا وہ ولی ہوگا، وسیع ہوگا، وزیر ہوگا۔ یہ تین جملے پیغمبر نے ارشاد فرمائے کہ جو نصرت کرے گا وہ ولی ہوگا، وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، جو کرے۔ اب جس نے کیا وہ ولی ہے، وہ وزیر ہے، وہ خلیفہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل۔ تو رسول نے جو جملہ کہا کہ میں وہ ولی ہوگا، وسیع ہوگا، وزیر ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ اس کے لغت میں معنی کیا ہے؟ وزیر کسے کہتے ہیں؟ کا وزیر اسے کہتے ہیں جو اس کے ساتھ ہر کاموں میں شریک ہو۔ وسیع کسے کہتے ہیں؟ کا جو وصیت پر عمل کرے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بعد سارے کاموں کو انجام دے۔ یہی تو ہے معنی، اور تو نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، تاریخ اسلام کو چھان ڈالیں، پوری حیات طیبہ کو پڑھ ڈالیں رسول کی، ہر جگہ رسول کے ساتھ علی ہیں کہ نہیں؟ ہر جگہ رسول کے ساتھ علی ہیں تو اس کا مطلب وزیر ہیں۔ وسیع کسے کہتے ہیں؟ کہ جو وصیت پر عمل کرے۔ تاریخ اسلام کو چیلنج لا کے دکھا دو، جو جیش اسامہ کے لشکر کے لیے پیغمبر نے قرض لیا تھا، اس کی وصیت کسی اور سے کی ہو تو دکھا دو، مذہب بدل دوں گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل۔ جو قرض لیا تھا علی کے علاوہ کسی سے وصیت کی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے وصیت کی اور بعد پیغمبر کو چیلنج لا کے دکھا دے کہ جو قرض لیا تھا رسول نے کسی اور نے اس کو ادا کیا ہو تو بتا دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیع بھی وہی اور خلیفہ کا بعد میں جو کام انجام دے، پیغمبر کی زندگی کے بعد جو کام انجام دے، تو وزیر بھی، وسیع بھی، خلیفہ بھی۔ کہ ذیل شیرہ میں کیا ہے؟ ایک کلمات ہیں اور دو وعدے ہیں۔ علی نے نصرت کا وعدہ کیا، تاریخ اسلام میں موجود۔ رسول نے کیا وعدہ کیا؟ کہ وزیر ہوگا، وسیع ہوگا، خلیفہ ہوگا۔
تو یہ دو وعدے ہی تو ہیں، ایک رسول کا علی سے، ایک علی کا رسول سے۔ بھائی علی نے تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے، چیلنج کوئی لا کے دکھائے کہ علی نے کہیں نصرت سے منہ موڑا ہو، تو علی نے تو جو وعدہ ذی الشیرہ میں کیا تھا وہ تو پورا کر دکھایا۔ اب جو رسول نے وعدہ کیا تھا کہ وزیر ہوگا، وسیع ہوگا، خلیفہ ہوگا، جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے بعد کسی کو بنا نہیں گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدہ وفا رسول کو مانتے ہی نہیں۔ جو وعدہ وفا رسول کو نہ مانے اما مسلمان کہاں کا ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ یہاں خلافت کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہاں رسول کی صداقت کا مسئلہ ہے کہ جس نے رسول کو سچا مانا، جس نے سچا مانا، جس نے وعدہ وفا مانا، وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔ یہاں پر خلافت کا مسئلہ نہیں ہے، رسول کی صداقت کا مسئلہ ہے۔ تو جو رسول کو وعدہ وفا مانے، دیکھیے رسول نے دو وعدے کیے ہیں، ایک علی سے وعدہ کیا، وہ کیا کیا کہ ولی ہو گئے، وسیع ہو، خلیفہ ہو، نصرت کرو، تو علی نے نصرت کی، رسول اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ ایک وعدہ رسول نے امت سے کیا، وہ وعدہ کیا ہے کہ شافی روز محشر ہوں گا، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اب آپ ذرا غور کریں، جب میدان محشر ہوگا اور یہ مسلمان اونچے اونچے پیجامے پہن کے رسول کی خدمت میں پہنچیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شفاعت کریں گے، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، تو رسول یہی تو جواب دیں گے اما جب بھائی سے وعدہ کر کے نہیں وفا کیا تو تم کیا جا جہنم میں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ تو اس دعوت ذی الشیرہ میں کیا کلمے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ دیکھیے ساتھ میں ہیں، بعد میں نہیں۔ بغیر علی ولی اللہ کے نہ الوہیت قبول ہے نہ رسالت۔ قرآن میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ عربی گرامر میں جمع کا اطلاق جب ہوگا جب تین کلمات ہوں۔ اب پہلا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا اطیع اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اب وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ خاموش ہیں، ہم نے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کلمہ از روح قرآن جو ہے وہ یہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ ناقص کلمہ پڑھ کے ناقص مسلمانوں، ایک صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ بہرحال
رسول اللہ نے ذی السیرہ کے بعد تبلیغ کرنا شروع کی، علی کی نصرت کے وعدے کے اوپر رسول کو ایسا بھروسہ کہ آپ نے تبلیغ شروع کی، لوگوں کو الوہیت اور اپنی رسالت کا اعلان کرنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مکے میں تبلیغ کرنا شروع کی، کفار قریش جو امین بھی مانتے تھے، جو آپ کو صادق بھی مانتے تھے، پریشان کرنا شروع کر دیا، پتھراؤ کر رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں۔ جب تھک گئے کفار قریش اذیت پہنچاتے پہنچاتے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب بڑوں سے نہیں بچوں سے کام لیا جائے گا۔ تو طے ہوا کہ اب بچے اس قافلہ تبلیغ رسالت کو روکیں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا گیا، بچوں کو، کہ جب رسول نکلے تو ان کو روکنا۔ جب یہ مولا علی کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا رسول اللہ سے کہ آج ہم آپ کے ساتھ تبلیغ کے لیے جائیں گے۔ رسول اللہ چلے تبلیغ کے لیے، علی انگلی پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں کا ہجوم جیسے ہی رسول کی طرف بڑھا، علی نے انگلی چھوڑی اور ایک ایک کی وہ پٹائی کی کہ طبیعت ہرنٹ ہو گئی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ، طبیعت ہرن ہو گئی، خوب پٹائی کی، ایک ایک کو مارا۔ تو آپ سوچے علی کا جس کے جہاں پڑا ہوگا منہ ٹیڑھا ہو گیا، ہاتھ پیر توڑ کے پھینک دیے۔ اب یہ رات کو کیا گزری ہوگی، جب رات بھر ہلدی چونا لگایا گیا ہوگا اور عورتوں نے مردوں کو اپنے گلار کیا۔ صبح نمودار ہوئی، پورا قافلہ لیے ہوئے بزرگ بچوں کو لے کے چلے، آگے آگے وہ پیچھے پیچھے بچے۔ اب سوچے کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوگا تو یوں ہوگا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی تو لنگڑا رہا ہوگا۔ یہ لنگڑے لولے لنجے اپاہج علی سے جوتے کھائے ہوئے، ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ، علی سے پٹائی ہوئے سب ابو طالب کے پاس آئے۔ جناب ابو طالب تشریف فرما تھے، آ کے ان لوگوں نے کہا تمہارے بچے نے ہمارے بچوں کا یہ حال کر دیا، تمہارے بچے نے ہمارے بچوں کا یہ حال کر دیا۔ تو ابو طالب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہمارے ہاں کوئی بچہ اگر پیٹ پاٹ کے کسی کو چلا ہے ٹھوک کے تو ہم یہ کہیں گے رے تم ٹھیک ہے، غلطی نہ بھی ہو، ٹھیک ہے سمجھا دیں گے، آئندہ اس طرح مارے وارے گا نہیں، جاؤ اچھا جاؤ۔ مگر جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ علی کو سمجھا دیں گے آئندہ نہیں ماریں گے تمہیں بچوں کو۔ کیا جملے کہے؟ کہا بھائی کیوں مارا؟ کہا اس لیے مارا علی نے کیونکہ یہ بچے محمد کو اذیت دینا چاہتے تھے۔ بس ابو طالب کے زبان پر یہ جملے تھے کہ جب جب تمہارے بچے یہ حرکتیں کریں گے میرا علی اس سے زیادہ ٹھوکے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ ذرا سوچے تو یہ کون لوگ؟ بھئی بچے نے بچوں کو مارا۔ یہ بچہ جب جوان ہوا تو یہی بچے تو مقابلے میں آئے، یہ ایک بار نہیں، بچپنے میں بھی جوتے کھائے، بڑھاپے میں بھی جوتے کھائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ جس کے مقدر میں
ہاتھ پیر توڑوانا ہو اس کو کون روک سکتا؟ جناب امیر کے تمام القابات ہیں، ابو تراب ہیں اور یہ ہیں، اسی میں ایک آپ کا لقب ہے ہڈی توڑ۔ تو تبلیغ رسالت جو کی جناب امیر حضرت علی علیہ السلام، اگر علی نہ ہوتے تو کاروان رسالت آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ ممنون احسان ابو طالب ہے اور ممنون احسان علی ابن ابی طالب۔ اور آخر میں جب دین کو بالکل ایسا تبدیل کر دیا گیا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پھر حسین ابن علی نے سمجھایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اتنی آمیزش کر دی گئی تھی حق میں باطل کی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حسین ابن علی نے حق و باطل کا فیصلہ کیا۔ عزاداروں اس کے لیے قربانیاں پیش کی۔ عزاداروں ایک وقت ہوا یا کہ اصحاب و انصار سب شہید ہو گئے، کوئی ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اب اعزا کی باری آئی۔ عزاداروں بار بار آ کے اون محمد کہتے تھے کہ ماموں اب مرنے کی اجازت دیجیے۔ عزاداروں ثانیہ زہرا کے لال جب آ کے آقا حسین سے یہ کہتے ہوں گے کہ ماموں اب مرنے کی اجازت دیجیے تو حسین پر کیا گزرتی ہوگی۔ عزاداروں جناب زینب نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور آ کے آقا حسین سے ارشاد فرماتی ہیں بھیا میں نے کبھی تم سے کچھ نہ مانگا، آج کچھ مانگوں تو انکار نہ کرنا۔ آپ بہن بتاؤ کیا؟ عزاداروں ایک مرتبہ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دی جائے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا اون محمد نے اجازت لی، میدان میں آئے، آنے کے بعد رجز پڑھنا شروع کیا۔ جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، میں علی کا نواسا ہوں، میں حسن کا بھانجا ہوں، میں حسین کا بھانجا ہوں، اور یہ فن سپاہ گری جو مجھے سکھائی ہے وہ میرے آقا عباس نے سکھائی ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا سر ساتھ کہتا ہے ارے ابھی تم لوگ تو بچے ہو، ارے تمہارے منہ سے تو ابھی دودھ کی مہک آ رہی ہے۔ عزاداروں ان دونوں بشہزادوں نے جو حملہ کیا، حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ بھی سر ساتھ کے خیموں تک پہنچ گئے۔ خیمے کی تنابیں کاٹ کے ارشاد فرماتا باہر نکال، اور نکل کے دیکھ کہ خون کی بو آ رہی ہے یا دودھ کی مہک آ رہی ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا اور ساتھ کہتا ہے ان دونوں کو بچوں کو الگ کرو، عزادار تبھی جنگ فتح کر پاؤ گے۔ عزاداروں دھیرے دھیرے اون محمد سے دور ہوتے چلے گئے۔ عزاداروں 3 دن کے بھوکے، ارے 3 دن کے پیاسے، کہاں تک جہاد کرتے، ارے زخموں سے چور چور ہو کے زمین پر گرے، آواز ماموں میری مدد کیجئے۔ عزاداروں آقا حسین حضرت ابو الفضل عباس دونوں تیز رفتاری کے ساتھ بڑھے، دونوں جنازے اٹھائے لے کے خیمے میں آئے۔ ثانیہ زہرا نے کسی کو پرسا نہ دیا گیا بلکہ لاشوں کے بیچ جگہ کی گئی۔ عزاداروں اس بیچ مصلی بچھایا، ثانیہ زہرا نے بارگاہ عزتی میں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ ثانیہ زہرا نے
غم نہ کیا کربلا میں، نہ اس وقت کیا جب سرائے شہداء آنا شروع ہوئے۔ عزادارو علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے اپنے آغوش میں لیا، عزادارو عباس کا سر آیا، تو ام کلثوم نے آگے بڑھ کے سر کو لیا۔ دو چھوٹے چھوٹے سر، ارے جن پر کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا، جن پر کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا، جن پر کوئی آنسو بہانے والا نہ تھا۔ ارے شام کی کسی بی بی نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے یا یہاں موجود نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں ایسا نہ کہیے بی بی، ارے ان بچوں کی ماں زینب موجود ہے، مگر میں ان بچوں پر آنسو بہاؤں یا اس حسین پر جس کی ماں موجود نہیں۔ عزادارو یہاں بھی ثانیہ زہرا نے اون و محمد کا ماتم نہ کیا، مگر جب یہ لٹا ہوا قافلہ قائد شام سے چھوٹ کے مدینے پہنچا اور جناب عبداللہ نے کہا شہزادی بیت الشرف تشریف لے جائیں، لے چلے۔ عزادارو جناب زینب بیت الشرف پہنچی، ابو امان و محمد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو رہنے والے تھے، ساتھ رہنے والے، ایک مرتبہ آگے کہتے شہزادی ارے ہمارے ساتھ رہنے والے اون و محمد کہاں ہے؟ عزادارو ماں کا دل تھا، ایک مرتبہ حجرے کا رخ کیا، آواز اون و محمد، ارے ماں ان بچوں کو کیا جواب دے اور بس کھا گیا۔